जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात होंगे, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मईशत के हवाले से एक और खबर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और मईशत के ऊपर हम थोड़ी सी अब तवज्जो देंगे, क्योंकि जब हमारी मनपसंद हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, जब ये लोग इख्तिदार में आए थे, इनका एक ही एजेंडा था। ये बार बार एक ही बात कहते रहे कि अनाड़ी ने, इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी और हमने आके मुल्क की मईशत को संभाला, हमने मुल्क की मईशत को दुरुस्त करना है और हम आएंगे और 6 महीने में तकदीर बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ये सामने वो रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर साल 2024 के दौरान गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। हुकूमत रोज मईशत की बेहतरी के दावे करती है, स्टॉक एक्सचेंज भी रोज तारीख रकम कर रहा है, लेकिन हालत यह है कि वर्ल्ड बैंक की गुज़िश्ता रोज की जो रिपोर्ट है, जिसने पूरे साल 2024 का अहाता किया है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 1,30,00,000 पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो गए हैं और गुर्बत की शरह 25% से ऊपर चली गई है। 7% इजाफा हुआ है 2023 के मुकाबले में 2024 में, और अब गुर्बत की शरह जो है जनाब वो 25% से भी ऊपर है। आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब कोरोना आया था, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कोरोना में आपको पता है सब कुछ बंद हो गया था, बड़े मसाइल थे, मईशत के बड़े मसाइल थे। उस वक्त गुर्बत की जो शरह है ना, उस वक्त भी वो 25% को उसने टच नहीं किया, वो 24% पे रही। और फिर अगले 2 साल, कोरोना के दौरान जो अगले 2 साल थे, उसमें हुकूमत की बेहतर पॉलिसीज की वजह से गुर्बत की शरह 17% पे आ गई थी साल 2022 तक, जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ। जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ 2022 में, उस वक्त गुर्बत की शरह जो है वो 17% पे पहुंच चुकी थी। जब से तजर्बाकार आए हैं, उन्होंने गुर्बत की शरह को पहुंचा दिया 25% पे, और 2024 में मजीद, ये कोई छोटा फिगर नहीं है, 1,30,00,000 पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हुए हैं। कल ही हमारे वजीर आजम साहब बता रहे थे कि जापान में जब लोग एहतजाज करते हैं, साथ साथ काम भी चलता रहता है, वो गए तो किसी फैक्ट्री में उनको आवाज आ रही थी, ऊ, तो उन्होंने पूछा कि जनाब ये ऊ क्या आवाज है, तो उनको बताया गया कि जनाब ये वर्कर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं रोकते, साथ साथ एहतजाज भी करते हैं, साथ साथ काम भी करते हैं। तो अब ये जो 1,30,00,000 पाकिस्तानी हैं, मेरे ख्याल में उनके पास भी अब यही एक ऑप्शन है कि वो रोज उठ के थोड़ी देर के लिए ऊ कर लिया करें, तो शायद ये हुकूमत एहतजाज सुन ले। वैसे इस पूरी कौम की जो चीखें निकल रही हैं, उई उई जो कर रही है पूरी कौम, वो तो सबको ही पता है मईशत की वजह से। पर ये जनाब जो मईशत को बेहतर करने के लिए आए थे, इन्होंने मजीद लाखों लोगों को गुर्बत का शिकार कर दिया है, मजीद लाखों लोगों के लिए जिंदगी तंग कर दी है, और ये इनकी मौशी पॉलिसियां हैं। और उस वक्त मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत आई, उसने अदाद-ओ-शुमार जारी किए, उनकी अपनी हुकूमत ने, और उन्होंने बताया कि हर सेक्टर में तरक्की हो रही थी और 6% था जीडीपी की ग्रोथ का रेट। और अभी वो क्या है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान वो 0.92 है। अच्छा, कल आपको पता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, साल का पहला ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट इवेंट कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात होने हैं। और अब ये मुज़ाकरात गालिबन 3:30 बजे 2 जनवरी 2025 को शुरू होंगे। इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। हुकूमत ने इनको ये कहा है कि आप लिख के लेके आए, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जाएं आप जाके एंगेज करें। जो लोग इस सारे प्रोसेस का हिस्सा हैं, उनको भी इस प्रोसेस से कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन वो यकीनन हुकूमत को एंगेज करना चाहते हैं। और जो हुकूमत के दोस्त हैं वो पीटीआई पे एतबार नहीं करते, लेकिन वो उनको एंगेज करना चाहते हैं। तो कल ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, फिर पता चलेगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ये जो 10 दिन गुजरे हैं, खबर ये है कि ये जो 10 दिन गुजरे हैं, 22 तारीख के बाद अब ये 2 तारीख को मिल रहे हैं, इन 10 दिनों के दौरान खान साहब को कुछ पैगामात भिजवाए गए हैं, खान साहब को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, खान साहब से कुछ बातें की गई हैं, और उनको कहा गया है कि जनाब ये आप कर लें। और वो मुशावरत भी हुई, और खान साहब की बड़ी हाई लेवल पे मुशावरत हुई अपनी जमात के अंदर कि जी क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। और उनकी जमात के अंदर भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि खान साहब को बनी गाला शिफ्ट हो जाना चाहिए, कुछ थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि कुछ मामलात के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए। खान साहब का अपना जाती जो मौकिफ है वो ये है कि जब तक मेरे सारे सियासी वर्कर नहीं छूट जाएंगे, मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। आप सारे सियासी वर्कर्स को छोड़ें, तो उसके बाद आप जो है मेरी रिहाई की बात करें।
اب کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں کل یا پرسوں کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں، کل آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ کہا جائے گا کہ دوبارہ ملیں گے اور چیزوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اب یہ all ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل مذاکرات کے اندر موڈ کیا ہوگا۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی اچھا موڈ ہوا تو اس طرف سے بھی اچھا موڈ ہوگا، اگر حکومت کی طرف سے آتے ساتھ کوئی چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی گلے شکوے کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر ادھر سے بھی اسی قسم کی باتیں ہوں گی اور پھر وہ ساری صورتحال واضح ہوگی۔ اور اچھا، اب جو حکومت کے دوست ہیں وہ ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نا جی، عمران خان ابھی بھی ڈیل مانگ رہا ہے، وہ اس کی جیل میں کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ باقاعدہ حکومتی حمایت کرنے والے، حکومت کا نیریٹو لے کے چلنے والے دوست دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ بتائے نا وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس سے ڈیل مانگ رہا ہے، وہ کس سے باتیں کر رہا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی وسوسے ہو رہے ہیں۔ تو بھائی ایشو یہ ہے کہ عمران خان تو حکومت کی کسٹڈی میں ہے، پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے اڈیالہ جیل، جو بھی ملنے آتا ہے پنجاب حکومت بتا دے، وفاق بتا دے کہ عمران خان کو یہ ملنے آیا، اتنی دیر بیٹھا، وہ تو سارا وہ تو ریکارڈنگ بھی کرتے ہوں گے، مطلب کر سکتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو وہ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہو، یقیناً سی سی ٹی وی کیمرہ تو ہوگا، تو آپ وہ سارا ریکارڈ کریں، بتائیں کہ کون ملنے آ رہا ہے، کون اس کو ڈیل آفر کر رہا ہے، اینجتے نہیں نا کہ جی وہ جناب عمران خان یہ کر رہا ہے۔ بھائی عمران خان تو آپ کی تحویل میں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو تو مرضی سے کوئی مل نہیں سکتا، اس کی مرضی سے، جب تک آپ کی مرضی نہ ہو۔ وہی بندہ جاتا ہے، آپ کے جیل کا دروازہ نہیں کھولتے، دوسرے دن آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خان کو جا کے اس چیز پہ قائل کرو، اگلے دن آپ جیل کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ چیزیں جس طریقے سے ہو رہی ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہی ہیں۔ تو اینی وے جناب، کل یہ جو مذاکرات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ مذاکرات ہیں، اور ایک اور چیز جو گردش کر رہی ہے وہ ہے جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے پتہ نہیں ارب سے بھی زیادہ فیس لے لی اور لیڈران نے کروڑوں روپیہ لے لیا، اس طرح کی چیز بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ دوستوں سے میری بھی بات ہوئی، کچھ وکلا سے بات ہوئی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں، وکیل لیڈران، ان کے حوالے سے جو میں نے چیک کیا، اگر کسی اور کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ ضرور شیئر کرے۔ کوئی بھی ان کا جو وکیل رہنما ہے وہ کوئی فیس نہیں لے رہا، چاہے اس میں سلمان اکرم راجہ ہو جائیں، اس میں شعیب شاہین صاحب ہو جائیں، اس میں علی بخاری صاحب ہو جائیں، اس کے اندر آپ کے علی ظفر صاحب ہو جائیں، اور حامد خان صاحب ہو جائیں، شیر افضل مروت صاحب ہو جائیں، کوئی بھی ان کا وکیل رہنما کوئی فیس نہیں لے رہا۔ ہاں، جو پروفیشنلی انہوں نے وکلا انگیج کیے ہیں، جس طرح سلمان صفدر صاحب بہترین مقدمہ لڑ رہے خان صاحب کا، وہ فیس لیتے ہیں، تو وہ مسئلہ ہے۔ باقی پھر جو کارکنوں کی رہائی کروائی جاتی ہے، مچل کے بھرے جاتے ہیں، وہ جو کاسٹ ہوتی ہے، کورٹ کی کاسٹ ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ادھر سے یوز ہوتی ہیں، اس کے اوپر اخراجات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جماعت خرچ کرتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وکیل رہنما کسی قسم کے پیسے نہیں لے رہا، جو مجھے بتایا گیا میری مختلف سورسز سے جو بات چیت ہوئی ہے۔ اب حکومت کے لیے جو اس وقت بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ صرف عمران خان کی ذات تک نہیں ہے، اب وہ مسئلہ عمران خان کے دوست کا بھی ہے۔ ٹرمپ اب کہہ لیں جی عمران خان کا دوست ہے، وہ اچھے طریقے سے، جس طریقے سے عمران خان اس کو ملا، میرا نہیں خیال کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کسی بھی پاکستانی لیڈر کو اس طرح کانفیڈنس سے کسی عالمی لیڈر یا خصوصاً امریکن لیڈر سے ملتے دیکھا، اور نہ کوئی پرچی نہ کچھ، اور انہوں نے بات کی اور انہوں نے دو ٹوک اپنا موقف رکھا، اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑے اچھے، ان کا جو جسے کہتے ہیں نا وہ ایک طرح سے ریپو ڈیولپ ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سم ٹائم کسی بندے کو دیکھتے ہیں اور 2-3 منٹ بات کرتے ہیں، اسی وقت آپ کی پرسپشن بن جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، کچھ لوگوں کو آپ ملتے ہیں وہ لوگ آپ کو لائکیبل لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو آپ ملتے ہیں آپ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے، ایک نیگیٹو سا تاثر آتا ہے اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ یار اس سے نہ ہی ملیں۔ تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو میں ملوں اور ہو سکتا ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگے، آپ جا کے ملیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بڑا برا لگے۔ یہ ڈفرنٹ انرجی کا ایک لیول ہوتا ہے جو مختلف جگہوں پہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں اور کچھ لوگ انہی دوسرے لوگوں کو، وہی جو اچھے لوگ لگ رہے ہیں کسی اور کو، دوسروں کو وہ برے لگ رہے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں، جو سفارتی سرکلز ہیں وہ اس زمانے میں بھی بتاتے تھے، جو میٹنگ کے اندر وہاں پہ لوگ موجود تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ کتنی فرینک ڈسکشن ہوئی اور کتنی اچھی ان کی باڈی لینگویج تھی، اور ایک بڑا اچھا ان کا لگا، اس طرح کے ایک تعلق بن گیا ہے۔ پھر ٹرمپ کی بیگم نے بار بار پوچھا
کہ جی عمران خان صاحب آ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے فوٹو بھی کھنچوائی اور وہ بھی ہم نے دیکھا. تو اب عمران خان صاحب کے دوست کی حکومت کو شک ہے کہ ٹویٹ آ سکتی ہے. یہ میں آپ کو اپنے ذرائع سے خبر دے رہا ہوں کہ ان کو یہ شک ہے کہ ٹویٹ آ سکتی ہے. اس کو پہلے کسی طریقے سے کاؤنٹر کرو. یہ نہ ہو کہ ٹرمپ کوئی بیان دے دے, کچھ کر دے, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر کچھ آ گیا تو پھر اس کا کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو انہی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے. مجھے نہیں پتا اس وقت بہت سارے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے عمران کو بلا لیا, ٹرمپ ٹویٹ کر دیں گے, ٹرمپ یہ کر دیں گے. میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, میں حکومتی خدشات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. حکومت کو جو اس وقت ڈر لگا ہوا ہے ٹرمپ آ کے کیا کرے گا میرے پاس کچھ مجھے نہیں پتا, لیکن حکومت کے اوپر دباؤ ضرور آئے گا. جس طرح بائیڈن انتظامیہ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی وہ نہیں ہوگا. اس میں ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس میں بائیڈن انتظامیہ بھی گندی ہوتی ہے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے, اور ٹرمپ کا جو پیار ہے بائیڈن انتظامیہ کے لیے وہ ہمارے سامنے ہے. رجیم چینج کا جو الزامات لگتے ہیں دنیا بھر میں, اس کے حوالے سے ٹرمپ کی ٹیم کا, ٹرمپ کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ جو مہینہ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ 20 جنوری کو حلف اٹھانے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر کیا پریشر آتا ہے. لیکن خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں, خبر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے وہ پریشر لینا شروع کر دیا ہے, وہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے. دوڑیں لگی ہوئی ہیں, امریکہ میں رابطے ہو رہے ہیں, ادھر رابطے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو وہ پریشر تو حکومت پہلے ہی محسوس کر گئی ہے. اب ٹرمپ کے آنے کے بعد کتنا پریشر آتا ہے وہ تو اگلے چند دنوں کے اندر صورتحال واضح ہو جائے گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.